وہ گرمیوں کی ایک چپتی ہوئی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ کام نپٹانے تھے۔ میں بچوں کو کمپیوٹر پر کچھ پروگرام چلانا سکھا رہا تھا۔ باہر بیل بجی۔ کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ انہوں نے نہایت مہذب انداز میں سلام کیا۔ پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں تھے لگ رہے۔ میں نے پوچھا جی فرمائیں، اور انہوں نے کہا آپ طاہر صاحب ہیں؟ میں نے جی میں مختصر جواب دیا۔ وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے۔ غالباً آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ ہاں، مجھے اچانک یاد آ گیا، میں نے دفتر کے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائے مجھے، کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑے رکھا۔ اسے 6 ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا، کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے 3000 کرایہ بتایا، لیکن بات 2000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کم ہے۔ اوپر صرف ایک چھوٹا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا ڈر تھا، اگر اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا کرے گی، اور وہی ہوا۔ بقول اس کے 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے۔ مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا، اس لیے فوری نوکری مل گئی۔ نوکری ملی تو شادی بھی فوری ہو گئی۔ میری بیوی بہت ہی پڑھی لکھی تھی اور وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے، مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی اور ان کے بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بچے بہت ہی مہذب اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دن بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اچھا پڑھاتی ہے۔ ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ مزید کچھ دن بعد میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابھری، ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی ہی بیوی سے پوچھ لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتا چلوں، کیونکہ پہلے تو 2 مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ اس لیے اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے۔ جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار وضو کرنے اور تلاوت کرنے سے آتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھار رہتا ہے۔ ایک روز میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بتائے بغیر ٹی وی بند کر دیا اور پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا، یہ بیکار مشغلہ ہے۔ میں آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے پوچھا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ ہماری استانی محترم نے۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے متعلق بتاتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے حالت بدلتے دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کیبل کٹوا دیں، کوئی نہیں دیکھتا، ویسے بھی فضول خرچی اور اوپر سے گناہ ہے۔ چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کا کہا تو میں خوشی سے تیار ہو گیا۔ اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا، ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا۔
میں نے پوچھا کیا خریدنا ہے اور کہنے لگی ابایا۔ کیا کہا؟ میں ہنسا تو وہ بولی پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، اب میں اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ میں کچھ نہ بولا۔ پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیے اور کہا فریج کی باقی قیمت ادا کریں تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑیں۔ اتنے روپوں کی بچت کیسے ہو گئی؟ وہ مسکرائی۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ یہ بھی وہ کرایہ دار خاتون نے بتایا ہے۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی اور نہ شکایت کی۔ بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہے، خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید توجہ سے پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی کے ساتھ نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے احساس ہونے لگا نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور آرائشیں سکون نہیں دیتی، اطمینان تو بس اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان محمد اقدس آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔